ایک عجیب سا عالم ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سا ماحول ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر میں جل رہا ہے، ہر بندہ اپنے اندر میں سلگ رہا ہے، ہر بندہ اپنے دائرے میں تڑپ رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ ہزار کوششیں کرتا ہے، ہزار ہیلے بہانے کرتا ہے، ہزار وسیلے لیتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک نارمل ماحول میں لے کے آئے، اپنی زندگی کی کسک کو مار سکے، اپنی زندگی کی تڑپ کو توڑ سکے، اپنی زندگی کی بے چینی کو ختم کر سکے۔ چاہے کوئی پیسے والا ہے، چاہے کوئی کاروبار میں ہے، چاہے کوئی افسر لگا بیٹھا ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، بے روزگار ہے، ہر بندہ چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بچے اپنی جگہ پہ عجیب سوچوں میں، عجیب خیالوں میں، عجیب خوابوں میں زندگی جی رہے۔ ہم جیے جا رہے ہیں مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم مرے جا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی کی کسک کو توڑیں تو کہاں جا کے توڑیں۔ وہ جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ تو ملی، لیکن اس کے ملنے کے بعد جو اگلا اسٹیپ دل میں اٹھا، جو اگلی چنگاری دل میں جلی، پھر اس نے عجیب بے چینی میں ڈال دیا۔ یوں پل پل دن رات انسان تڑپتا ہے، سلگتا ہے، جلتا ہے۔ یہ دل دھڑکتا ہے مگر دھڑکتے دھڑکتے سلگتا ہے، اور یہ دل سلگتا ہے، سلگتے سلگتے یہ دھڑکتا ہے۔ اس کی بے کلی کا کوئی علاج ملتا ہی نہیں ہے، اور جو علاج ہمیں ہمارے خالق نے بتایا، یہ ہم موبائل یوز کرتے ہیں نا، یا ہم گھر میں کوئی چیز، پنکھا ہے، لائٹ ہے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، یا سائیکل، موٹر سائیکل، کار، جتنی چیزیں بھی ہم مارکیٹ سے خرید کے آتے ہیں تو بنانے والی کمپنی نے اس کے لیے ایک پیپر ساتھ میں دیا ہوتا ہے کہ یہ بنایا ایسے گیا، اس کو یوں بنایا گیا، یہ فلاں جگہ بنا، اور اس میں فلاں قسم کا میٹیریل یوز ہوا، اب اس میں یہ فنکشن ہیں، پھر یہ ہے کہ اس میں یہ اس چیز کو یوں استعمال کرنا ہے، اس کو یوں استعمال کرنا ہے، اس کو یوں استعمال کرنا ہے، اس کے پرزے کھولنے ہوں تو کھولنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس چیز سے متعلق اس میں پوری معلومات ہوتی ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اس میں پوری گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں، جب کبھی بھی پھنستے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم پھر اس کو کھولتے ہیں، اس کی گائیڈ لائن کو چیک کرتے ہیں، موبائل کی سیٹنگ کرتے ہوئے یا گاڑی کا کوئی پرزہ کھولتے یا لگاتے ہوئے ہم اس کے بکلیٹ کو چیک کرتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ جو رب نے بنایا، اس میں کیا سسٹم رکھے، اس میں کیا کیا فنکشن رکھے، اس کی مینوفیکچرنگ کا کیا طریقہ کار رہا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی گئیں، یہ جو جسم کو چیر پھاڑ کے دیکھیں گے جو اعضاء ملیں گے
اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت کچھ ہے جو دکھتا نہیں ہے. تو وہ جو نہ دکھنے والے آئٹمس ہیں یا پروگرام ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے فنکشنل رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا فنکشن اگر کہیں ڈسٹرب ہو تو اس کو دوبارہ کیسے مینٹین کریں. ہم اپنے دل کی اس بے چینی، اس بے کلی، اس تڑپ، اس جلن، اس کسک کا علاج کریں تو کیسے کریں، اس کی مینٹیننس کریں تو کیسے کریں، اس کی ریپیئرنگ کریں تو کیسے کریں. اس حوالے سے یہ جو بکلیٹ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے نا، اس میں سب موجود ہے. ہم بس یہ ہے کہ وہاں اس بکلیٹ سے وہ ہدایات لیتے نہیں ہیں، اس کے مطابق آ کے اس پرزے کو دوبارہ سے مینٹیننس سے یا ریپیئرنگ سے گزارتے نہیں ہیں. اگر ہم یہ کر لیں تو یہ جلنا، یہ سلگنا، یہ تڑپنا، یہ سارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے. وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ دلوں کا ذکر تو دلوں کا قرار تو اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. اس کا سلگتا ہوا جلتا ہوا یہ جو معاملہ ہے یہ ٹھنڈا تو ہوتا ہے ذکر سے، لیکن ہم نے کبھی ذکر کا ٹائم نکالا ہی نہیں ہے. چلتے پھرتے ہماری یہ تسبیح چلتی ہے، کیا یہی ذکر ہے؟ تو پھر دلوں میں چین کیوں نہیں ہے؟ لہذا ذکر تو رب کا اپنی تنہائی میں کریں، اور ایسی تنہائی میں کریں کہ جہاں اور کوئی نہ ہو، بس وہ ہو اور آپ ہو.